السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمۃ الکفر وکلمۃ اللعنۃ فقد باء بها احدہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب زدنی علما۔ عبادات میں سب سے پہلا رکن کلمہ ہے، تو اس کلمے کو پڑھتے ہوئے زبان سے اظہار کرنا، دل میں یقین رکھنا اور ان تمام ایمانیات کو قبول کرنا، تمام احکام کو بجا لانا، اس کے بعد یہ مسلمان بنتا ہے۔ اور اس لیے کسی اور شخص کو اس کے کلمہ پڑھنے یا اس کے اسلام لانے پر کسی بھی قسم کا کوئی اگر اعتراض ہوگا تو وہ قانونی بنیاد پر ہو سکتا ہے، تو عدالت اس کا تعین کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ مشارق الانوار کی ایک ہی جلد ہے، جس میں 2800 متفق علیہ حدیثیں ہیں، اور ان میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کو کافر کہے یا لعنت کرے تو وہ کلمہ خدا کی طرف بلند ہوتا ہے کہ اے خدا تو فیصلہ کر، ان دونوں مسلمانوں میں سے میں نے کس کو مستحق بنانا ہے کہ اس پر جا کے لگ جاؤں۔ پھر یہ خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے۔ لہٰذا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو مسلمان نہ سمجھنا، یا اس پر فتوے لگانا، یا اس پر لعنت کرنا، یا اس کو کافر کہنا، یہ اس بنیاد پہ ہے کہ جو چیلنجیبل ہے اور اس کو مواخذے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ فلاں فرقے کا بندہ فلاں فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو لہٰذا وہ مسلمان ہی نہیں رہا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے اور وہ نئے سرے سے نکاح پڑھا ہے، یہ ریت اور یہ کہ رسم یا ایک فرقہ واریت انڈیا کے اندر بہت دیکھی گئی ہے کہ وہاں دیوبندی بریلوی کے چکر میں بہت سارے دوست بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے اپنے ان بندوں کے دوبارہ نکاح بھی پڑھوائے ہیں، ان کو کلمے بھی پڑھائے ہیں، حالانکہ نکاح پڑھانے کا تصور اس سے بالکل منفرد ہے، یا وہ ناواقف ہیں یا وہ فرقہ واریت کی شدت میں ان کو نظر کچھ نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی بیٹی زینب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح اپنے خالہ کے بیٹے سے کیا تھا، اور پھر وہ بعد میں کلمہ پڑھ گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے وہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ فرمایا کہ چونکہ وہ کافر ہے، نکاح تو تمہارا پہلے کا تھا، اسلام سے پہلے کا، اور وہ تو اس وقت ان کے بچے بھی ہو گئے تھے، اور یہ اب کلمہ پڑھنے سے پہلے آیا تو نبی پاک نے اشارہ کیا اپنی بیٹی کو کہ یہ چونکہ مسلمان نہیں ہے تو تم اس سے ذرا دور رہنا۔ اور جس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا جنگ بدر کے بعد اور وہ مسلمان ہو گیا تو نبی پاک نے نئے سرے سے نکاح نہیں پڑھوایا تھا، بلکہ وہی پہلے والا نکاح ہی چلتا رہا، اور یہ ساتھ فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ میاں بیوی ہو۔ اور یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں کہ جن کی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ فرقہ واریت نے جنم لیا ہوا ہے، اور اگر سیاسی بنیادوں پر ہوتا ہے تو اس میں بھی مذہب کو رگیدا جاتا ہے اور اس کو خراب کیا جاتا ہے۔ اگر ملکی قانونی نظام اس بارے میں ہو کہ جو فرقہ واریت کو کہ اٹھانے والوں کو پوچھے اور ان کا مواخذہ کرے تو پھر اس کی لہر جو ہے تقریباً ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے کسی کے کلمہ یا اس کے کلمہ شہادت پہلے رکن کے پڑھنے یا نہ پڑھنے یا اس کے انکار کی وجہ کا قطعاً اس کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اور نہ اس پہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک دو بات ہم نے اور کرنی ہے، تو آج ہمارا یہ پانچواں علاج مکمل ہوا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔